السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، مہینہ شعبان کا ہے اور شعبان کے مہینے سے متعلق اس سے پہلے 2 ویڈیوز میں نے آپ سے گفتگو کی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں شعبان کے مہینے سے متعلق میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ہمیں شعبان کی 15ویں رات کو یا شعبان کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنے یا رات میں عبادت کرنے یا نمازیں پڑھنے یا قبرستان جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ اس کی اجازت ہے، اور جس طرح سے ہمیں ان 15 دنوں میں اپنے آباء و اجداد کے نام پر مختلف غریبوں، فقیروں، خاص طور سے مدارس کے طلباء کو بلا کر کھلانے پلانے یا قرآن پڑھوانے کا جو رواج ہمارے ہاں عام ہو چکا ہے، جس طرح سے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح سے قبرستان جانے کی ضرورت اپنے آباء و اجداد کے لیے قطعاً نہیں ہے کبھی بھی۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ قبرستان جانے کی جو اجازت ہے وہ خود اپنے لیے ہے، زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیے، یقین جانیے، ہر شخص کو اس بات کی کسک محسوس ہوتی ہے، اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے، اپنے پرکھوں کے لیے دعائے مغفرت کرے، قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ سے بچانے کی درخواست کرے، قبر میں اللہ تعالیٰ نے جو انعامات اپنے مومن نیک بندوں کے لیے، مومن بندوں کے لیے دینے کا اعلان کیا ہے، ان کے لیے دعا کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہر آدمی اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، اس کے لیے ہمیں قبرستان جانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر بیٹھ کر دعا کریں، ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں، اپنے آپ کو نیک بنائیں، اپنے بچوں کو نیک بنائیں کہ وہ ان نیکیوں کا بونس پاتے رہیں۔ وہ والدین جو انتقال کر جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں، وہ ان نیکیوں کا بونس پاتے رہیں، اور پلس دعا کرنے کے لیے کسی جگہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی خاص جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا ہم اپنے گھر بیٹھ کر سکتے ہیں، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اپنے آباء و اجداد کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اعزاء اور اقارب کے لیے، اپنے احباب کے لیے اور دنیا جہان کے سارے مومنوں کے لیے رات میں اٹھ کر دعا کر سکتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد دعا کر سکتے ہیں، نوافل کے سجدوں میں دعا کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ یاد رکھیے گا کہ اپنے آباء و اجداد کے لیے دعا صرف شعبان کے مہینے میں نہیں، صرف شعبان کی 15ویں رات میں نہیں، صرف شعبان کے ان 15 دنوں میں نہیں، اور کسی خاص موقع سے نہیں، بلکہ ہمیشہ کرنا چاہیے۔ ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہمیشہ ہے، اور اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اس لائق بنانے کی کوشش کرنا چاہیے کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ہمارے لیے بھی نیکیوں کا بونس اور نیک دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو 3 اعمال ایسے ہیں جن کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من 3، سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، سارے اعمال کا سلسلہ، ثوابوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے: صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، کوئی علم، کوئی کتاب، کوئی لائبریری، کوئی مدرسہ اور بچوں کے پڑھنے کی جگہ اس طرح کی چھوڑ کر چلا گیا جہاں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا اپنے شاگردوں کو ایسا بنا دیا کہ وہ شاگرد اور مزید شاگردوں کا سلسلہ جاری کر دے، تو یہ سلسلہ اس شخص کو ملتا رہے گا، اور اس کا ثواب ملتا رہے گا، یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ عمل گویا جاری رہے گا۔ اور تیسری چیز، ولد صالح یدعو لہ، ایسی نیک اولاد چھوڑ کر انسان مرے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ تو نیک اولاد ہم اس دنیا میں بنانے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں شعبان کے مہینے میں دوسروں کا دروازہ نہ کھٹکھٹانا پڑے، دوسروں کی جیب نہ بھرنا پڑے، اور یہ غیر شرعی امور نہ انجام دینے کی ضرورت محسوس ہو۔
غیر شرعی امور انجام دینے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ حضرات گرامی، شعبان کا مہینہ یہ اتفاقاً چل رہا ہے، اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ لوگ جو یومیہ روزانہ کی مزدوری کر کے اپنے بال بچوں کا اپنا پیٹ بھرتے تھے، وہ نہیں کما پا رہے ہیں، ان کے ہاں انکم، سورس آف انکم پورا بند ہو چکا ہے۔ تو ان کے لیے انتظام کریے، ان کے لیے یہ سوچ کر نہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ اس میں انتظام کریں گے تو ثواب زیادہ ہوگا، نہیں، اگر یہ دوسرا موقع بھی ہوتا تو بھی میں آپ سے یہ درخواست کرتا کہ ان کے لیے انتظام کیجیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ضرورت مند ہیں، ان کو آپ پہنچائیے، ان کے لیے راشن پہنچائیے، ان کے لیے کپڑے پہنچائیے، ان کے گھر والوں کے رہنے کا انتظام کیجیے۔ آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ ہم لوگوں کے کنٹیکٹ میں ایک ایسی فیملی ہے جو صرف 2 عورتوں پر مبنی ہے، ایک لڑکی ہے، کوئی اس کی ماں ہے، اس کے پاس جس گھر میں وہ رہتی ہے اس کا کرایہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، آپ سوچئے۔ تو ایسے مواقع سے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، آپ کو دیا ہے، نوازا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے سماج، اپنے معاشرے کے ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر وہاں تک ہمیں ریلیف پہنچانا چاہیے۔ یہ نیک عمل ہے، اور اس نیک عمل کا ثواب، اس نیک عمل کا بدلہ جو ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے پرکھوں، ہمارے بڑوں، اور ہم سے متعلق جو لوگ بھی دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں ان کو پہنچے گا۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، وہی اعمال انجام دینے کی توفیق دے جو جس کی اجازت اس کی شریعت نے دی ہو۔ حضرات گرامی، یہ ویڈیو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ رب العالمین ہم سب کا مددگار ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔